زمانے میں لوگ اعتراض کرتے رہتے ہیں، ایک جماعت ہے جس کو ہم غیر مقلد جماعت کہتے ہیں، اسی جماعت کا ایک مولوی مظفر پور سے چلا، ہم سبھی ہیں غوث اعظم حضور مفتی اعظم ہند شہزادے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ پتے کی بات بتا رہا ہوں، سنیے۔ پہنچا، اس نیت سے گیا، دو اپنے ساتھ ساتھیوں کو لے کے گیا کہ جب پیر صاحب کہیں گے کہ میں نے اپنا ہاتھ دیا غوث اعظم کے ہاتھ پہ، تو جب مجھ سے وہ کہیں گے تو میں تو غیر مقلد ہوں، ان کو مانتا نہیں ہوں، تقلید کا قائل نہیں ہوں، جب وہ کہیں گے تو میں مسکراؤں گا اور تم لوگ بھی میرے ساتھ مسکرانا، تاکہ مصطفیٰ رضا خان کی تحقیر ہو جائے گی نعوذ باللہ، اور ان کے سامنے جب یہ کہیں گے تو وہ بالکل شرمندہ ہو جائیں گے، اور میں کہوں گا میں نے اپنا ہاتھ دیا مصطفیٰ رضا خان کے ہاتھ پر۔ پتے کی بات بتا رہا ہوں، آج اعلیٰ حضرت کے اوپر بھی تنقید لوگ کرتے ہیں، اور مسلک اعلیٰ حضرت پہ بھی لوگ تنقید کرتے ہیں۔ کیسے کیسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں، اللہ ان سے حفاظت فرمائے۔ آؤ اعلیٰ حضرت کے شہزادے مصطفیٰ رضا کے مرتبے کو سمجھو، اعلیٰ حضرت کو سمجھنے سے پہلے ان کے بیٹے کے مرتبے کو سمجھو۔ مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں مظفر پور کا وہ مولوی جب پہنچا اور سرکار مفتی اعظم سے کہا میں آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں، وہ مرید ہونے کے لیے نہیں آیا تھا بلکہ آپ کی بارگاہ میں آ کر کے مسخرہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ جیسے کہ باوضو ہو کر کے آیا، حضور مفتی اعظم ہند کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ دیا، حضور مفتی اعظم ہند نے کہا کہ میں نے اپنا ہاتھ دیا غوث اعظم کے ہاتھ پہ، اس نے کہا میں اپنے ہاتھ دیا مفتی اعظم مصطفیٰ رضا کے ہاتھ پہ، پھر کہا کہ میں نے اپنا ہاتھ دیا غوث اعظم کے ہاتھ پہ، اس نے کہا میں نے اپنا ہاتھ دیا مصطفیٰ رضا خان کے ہاتھ پہ۔ تین مرتبہ حضور مفتی اعظم نے جب کہا اس نے نہیں کہا، اور بار بار وہی جملہ دہراتا رہا۔ اب اعلیٰ حضرت کے بیٹے مفتی اعظم ہند کو جلال آ گیا، ایک نظر ولایت سے اس کے طرف دیکھا تو پتا چلا یہ مرید ہونے کے لیے نہیں بلکہ کسی اور نیت سے آیا ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند نے مظفر پور کے اس غیر مقلد مولوی کے منڈے کو پکڑا، پکڑ کے کنڈے کو ہلایا، ہلا کے فرماتے مفتی اعظم ہند کیوں نہیں کہتا میں نے اپنا ہاتھ دیا غوث اعظم کے ہاتھ پہ؟ اب وہ غیر مقلد بولتا ہے میں نے اپنا ہاتھ دیا غوث اعظم کے ہاتھ پہ۔ اس کے دوستوں نے کہا ارے یار آئے تو یہ کہنے کے لیے مصطفیٰ رضا خان کے ہاتھ پہ، اور تم نے کیسے کہہ دیا غوث اعظم کے ہاتھ پہ ہاتھ دیا؟ تو کہا جس وقت ہم شبیہ غوث اعظم مفتی اعظم نے میرے منڈے کو پکڑ کے ہلایا تھا تو قسم خدا کی غوث اعظم کا ہاتھ میرے سامنے نظر آیا۔ نعرے رسالت، فیضان غوث اعظم، نعرے تکبیر، زندہ باد۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اور واہی کا مرتبہ غوث والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، قرآن یہ کہہ رہا ہے سب مل کر مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی کو پکڑ لو، اور آپس میں لڑائی مت کرو، جھگڑے فساد مت کرو۔ اب ایک بات بتانا چاہتا ہوں، آپ کے بتائیے آپ نے واقعہ سنا ہے نا کہ 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو غوث اعظم نے پل میں تیرا دیا تھا، پل میں نکال دیا تھا، پل میں دریا سے باہر کر دیا تھا، اور وہ کشتی صرف کشتی نہیں آئی بلکہ تقریباً 60 یا 65 باراتی اس میں تھے، باراتیوں سے بھری کشتی واپس آ گئی۔ ابھی مولانا فخر الدین صاحب قبلہ جو میرے خلیفہ ہیں، پیر طریقت مولانا فخر الدین صاحب قبلہ نے آپ کو ایک واقعہ سنایا، غوث پاک کے مدرسے کے گھاس کی برکت انہوں نے بتائی۔ اچھا یہ بتائیے اگر آپ مرنے والے ہوں اور آپ کہیں جا کر کے بہت بڑے ڈاکٹر سے آپ ساوتری ہاسپٹل چلے جائیے گورکھپور اور کہیے 1 لاکھ روپیہ لے لو میرے ابا کو بچا لو، تو وہ یہی کرے گا کہ وینٹیلیٹر پہ ڈال دے گا اور آپ کو تسلی دلائے گا دیکھیے ان کا پلس ریٹ جو ہے کہ 90 ہے، ان کی بی پی 95 110 ہے، تمام چیزیں ہارٹ بیٹ ریٹ اچھا کام کر رہے ہیں، وہ مشین چلتی رہے گی، آپ کو تسلی ہوتی رہے گی۔
لیکن ایک موقع آئے گا وہ کہے گا ایسا ہے کہ اب میرے بس کی بات نہیں ہے، مشین کھولوں گا، آپ کے والد چلے جائیں گے۔ 72 گھنٹے تک آدمی کی باڈی گرم رہتی ہے مشین کے ذریعے، اگر روح چلی بھی جاتی ہے تو 72 گھنٹے تک گرماہٹ کی وجہ سے مشین کام کرتی ہے، تو اتنے دیر تک آپ کو تسلی رہے گی۔ اب تھوڑا سا نظریہ بدلیے، جب غوث اعظم نے 12 سال کی ڈوبی کشتی کو پلٹایا ہوگا، واپس بلایا ہوگا اور باراتیوں کے ساتھ یہ کہا ہوگا کشتی واپس آ جا، واقعے میں یہی پتا چلتا ہے غوث اعظم نے کہا کشتی واپس آ جا، اے دریا کشتی کو واپس کر دے باراتیوں کے ساتھ، تو ڈوبی ہی کشتی پل میں آ گئی تھی، پل میں آ گئی تھی۔ اب تھوڑا سا عقیدہ قرآن سے لیجئے، اس لیے کہ کوئی بھی بات اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کی بات قرآن سے ثابت نہ ہو، سمجھے؟ تو اب آئیے قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک پیغمبر ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کا تخت لگتا تھا، وہ بہت بڑے بادشاہ تھے، بہت بڑے ولی اللہ کے پیغمبر تھے، نبی تھے، اور اللہ نے انہیں اعجاز بخشی تھی کہ وہ جس سے چاہتے تھے کلام کر دیا کرتے تھے، اور صرف انسانوں کے ہی نبی نہیں تھے بلکہ جناتوں کے بھی نبی تھے، چرند پرند انہیں پہچانتے تھے، انہیں کے قوم کی ایک چونٹی نے ان کو پہچانا نبی مانا، تو قرآن میں ایک سورت پورے سورہ نمل نازل کر دی گئی، چونٹی کے نام سے ہی اللہ تعالیٰ نے پوری سورت کو بنا دیا۔ انہوں نے اپنے دربار کو بیٹھایا تو سارے لوگوں کو بلایا، ایک ملکہ تھی جناتوں کی جسے بلقیس کہا جاتا تھا، تو آپ نے اسے بھی اپنے مجلس میں آنے کی دعوت بھیجی، خبر یہ ملی کہ وہ آ رہی ہے، تو ہر جیسا مہمان ویسا دسترخوان۔ مرحوم اظہر قریشی کے بچوں نے سوچا سید صاحب آ رہے ہیں تو تھوڑا سا ٹینٹ ٹوٹ لگا دیا جائے، تھوڑی سی کرسی لگا دی جائے، تھوڑا سجاوٹ کر دیا جائے، محفل کو تھوڑا سا بہتر کر دیا جائے، اس کو کہتے ہیں محبت۔ تو نبی کی محبت اور ہے، ولی کی محبت اور، جملہ نوٹ کیجئے۔ تو نبی نے سوچا ایک مہمان، ایک گیسٹ، ایک ملکہ آ رہی ہے ہمارے دربار میں، تو اس کی شان کے لائق اہتمام کیا جائے، تو وہ ایک تخت پہ بیٹھا کرتی تھی، ایک بہت بڑے کرسی پہ بیٹھا کرتی تھی، جس کرسی کو 200-400 لوگ مل کے اٹھایا کرتے تھے، اتنی زیادہ بڑی کرسی کو جنات مل کے اٹھایا کرتے تھے، اس کو جانا ہوتا تھا تو کرسی لے کے ہی لوگ جایا کرتے تھے، تب اس پہ بیٹھ کر کے جناتوں کے اوپر حکومت کیا کرتے تھے۔ قرآن پڑھاؤ قرآن۔ حضرات میں بتانا یہ چاہتا ہوں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا سنا ہوں بلقیس آ رہی ہے، یہ بتاؤ اس کے آنے سے پہلے اس کے تخت کو میرے دربار میں کون لے کر کے آئے گا، کون لے کر کے آئے گا؟ تو کتابوں میں آتا ہے کہ ان کی جماعت کا ایک جن کھڑا ہوا۔ آج ہم لوگ کسی کو جن پڑھا ہے، پاپ جن پڑھ رہا ہے، بڑی بڑا جن ہے، سنیے انسانوں سے بڑی طاقت کسی جن کی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ جن تمام طاقت کے باوجود، سب کچھ کے باوجود وہ انسان سے بڑا نہیں ہے، کیونکہ انسان کا یہ مقام ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے، اور انسانوں کو جن جنات تمام پہ حاکم بنایا ہے رب نے، اس لیے کسی جن بھوت سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پر یہ سلیمان علیہ السلام نے جب کہا کون لے کے آئے گا تخت کو، تو تخت بلقیس لانے کے لیے جن کھڑا ہوا۔ کہا کتنی دیر میں؟ کہا جتنی دیر میں دربار شروع ہوتا ہے ختم ہوتا ہے اتنی دیر میں لے کر کے آؤں گا۔ حضرات قرآن میں ذکر ہے کہ جب اس جن نے کہا کہ دربار شروع ہونے سے ختم ہونے تک، تو آپ کا دربار نماز فجر کے بعد شروع ہوتا تھا اور وقت زوال 10 سے 11 بجے تک چلا کرتا تھا، 6 گھنٹے میں۔ جب اس جن نے لانے کو کہا نہیں اتنا وقت نہیں ہے، سلیمان فرماتے کوئی اور ہے جو اس سے